اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے چینل پہ جتنے بھی میرے ساتھ پڑھنے سننے والے میرے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب میرے ساتھ قرآن پاک کھول لیجئے اور ہم لوگ آج آیت نمبر 62 سے 70 تک کی تلاوت قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمنہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے صالحا اچھے، فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہودیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور نصارہ سے مراد نصرانی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے جو پیروکار ہیں انصار ان کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ تو صابئین، صابی کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کی پیروی کرنے والے رہے ہیں، لیکن اسی لیے قرآن میں ان کا یہود و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ صابی ایک تیسرے لوگ جو ہیں نا، لیکن بعد میں ان کے اندر ایک فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی تھی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہیں رہے، اس لیے اس مذہب کے لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہے کہ تفسیر میں ملتا ہے ایسے لوگوں کو، ستارہ پرست جو لوگ ہیں ان کو، جو سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں صابی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لانے والے، چاہے وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے نبی پر، دن قیامت پر ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، تو وہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ واو اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم الطور تم پر طور پہاڑ کو، لا کھڑا کیا، خذوا لے لو یا پکڑ لو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے وعدے کر کے سب کچھ کر کے، اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر لا کھڑا کیا، جس کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد پھر وعدہ توڑ بھی دیا۔ تم پھر تولیتم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے، فلولا اگرچہ نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جانتے آپ ان لوگوں کو، نَعْتَدُوا، اب نَحْتَدُوا کا مطلب ہے ہدایت پانا، جب تک ہم مخرج ٹھیک نہیں کریں گے عین کا، تو نَحْتَدُوا کا لفظ نکلے گا، استغفر اللہ، تو معنی بالکل الٹ جاتا ہے، نَعْتَدَوا جو حد سے بڑے، فی السبت ہفتے والے دن، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قیادتاً خاسئین تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی سب ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کے شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک
ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، یعنی کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اگلی آیت میں ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا بنا دیا ہم نے نَكَالًا لِمَا ان بندروں کو ہم نے بنا دیا بَيْنَ يَدَيْهَا آگے آنے والوں کے لیے وَمَا خَلْفَهَا اور پیچھے آنے والوں کے لیے۔ پیچھے آنے والے کون ہیں؟ ہم سب ہیں، یعنی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ بھی نصیحت مانو کہ اللہ کے حکموں سے تجاوز نہیں کرنی۔ وَمَوْعِظَةً نصیحت لِلْمُتَّقِينَ، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت ہے کس کے لیے؟ یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، موعظۃ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب عقل وہی رکھے گا، نصیحت وہی مانے گا جس کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوگا، بار بار اس کو اللہ کی وحدانیت کا احساس ہوگا، اللہ نے کل کائنات بنائی ان ساری چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں یا متقی ہیں۔ تو متقین کی صفت ہم نے پہلے سپارے کے شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی کہ متقین لوگ کون ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یَأْمُرُکم تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ گائے۔ قالوا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کیا آپ نے بنا لیا ہمیں مذاق کی جگہ؟ اتتخذنا کیا آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں بناتے ہیں ہزوا مذاق؟ قولا تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان یہ کہ اکون ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا تو پھر کہنے لگے دعا کیجئے اپنے رب سے، پوچھئے ربک اپنے رب سے یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمارے لیے۔ قال انہو فرمایا انہو بے شک وہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر وہ جو گائے ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ نہ ماہی وہ کیسی ہو؟ تو قال انہو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یقول ان سے کہہ دیجئے بے شک گائے لا فارضن نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بڑھیا ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، اوانم جوان ہو درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان ہو، بوڑھاپے اور بچپن کے درمیان میں ہو یعنی کہ نوجوان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو بجا لاؤ، ففعلوا کر ڈالو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا پھر وہ کہنے لگے حجت ایک اور کر لی کہ دعا کیجئے ربنا یبین لنا ربک اپنے رب سے یبین لنا تاکہ بتا دی ہمیں ما لونھا اس کا کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہا بقرۃ صفراء وہ گائے جو ہے بقرہ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو۔ یہ بقرہ سورت کا نام اسی قصے کی وجہ سے رکھا گیا۔ فاقع لونھا اس کا رنگ ہو تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا پھر فرمانے لگے پھر آپ دعا کیجئے ہمارے لیے تاکہ ما ہیا ان البقرۃ تشابہ علینا ہمیں تو شبہ پڑ گیا اپنی گایوں میں بھی، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں، تشابہ علینا ہمیں شبہ پڑ گیا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بالکل لاوارث تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، جس کا وارث صرف ایک ہی بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں لوگ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے، یعنی کہ فتنہ فساد برپا ہونے لگا، کوئی کس کا نام دیتا کوئی کس کا۔ تو بالآخر بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو گائے کا ٹکڑا جب مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر وہ مر گیا۔ تو انشاءاللہ کل اس کی مزید ڈیٹیل ہم لوگ کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔